السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اٹلی کے شہر روم میں کیتھولک مذہب کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ویٹیکن سٹی نامی جگہ ڈائریکٹ کیتھولک پاپ کے زیر تصرف ہے، حتیٰ کہ وہاں پر اٹلی کی حکومت کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے اٹلی میں صرف کیتھولک فرقے کے چرچ ہی پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر اسلام یا کسی اور دھرم کی تو کیا ہی بات کریں، یہاں عیسائیت کے دوسرے فرقوں کے لوگ بھی اقلیت ہی شمار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اٹلی سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد نہایت ہی کم ہے، اور اگر کوئی اٹالین خاتون یا مرد اسلام قبول کرے تو سوشل میڈیا پر اس کی کہانی کے بہت چرچے ہوتے ہیں۔ آج ہم جس لڑکی کے اسلام قبول کرنے کے سفر کی روداد بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اٹلی سے ہی ہے۔ تو آئیے اولیزیا کی کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ Hello everyone, welcome back to my channel, and today's video is gonna be my journey to Islam, I guess, or how did I become Muslim. ہیلو، میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اس ٹاپک کے بارے میں ہے کہ میں نے اسلام کی طرف اپنا سفر کیسے طے کیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ کیا ریزن تھا یا وہ کیا وجہ تھی کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ یہ دراصل کچھ چیزیں تھیں جو ایک ترتیب سے ہوتی چلی گئیں، اور میرا اللہ مجھے ترتیب وار ایمان کے سفر کی طرف لاتے لاتے اس مقام تک لایا کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ میں جب سے پیدا ہوئی تھی، دراصل میں ایمان کا سفر طے کر رہی تھی، اور یہ ایمان کا سفر طے کرتے کرتے ایک مقام میری زندگی میں ایسا آیا جب میرے اللہ نے مجھے صحیح رستہ دکھایا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں اٹلی میں پیدا ہوئی، اور اٹلی میں زیادہ تر کیتھولک فرقے کے عیسائی ہی رہتے ہیں، تو اس طرح سے میں بھی ایک کیتھولک گھرانے میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ مگر میں بچپن سے ہی مختلف مذہب کو ریسرچ کرتی ہوئی آئی ہوں۔ میں نے کبھی بھی کیتھولزم کو یا کرسچینٹی کو بطور مذہب ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا، میں ہمیشہ تجسس میں مبتلا رہی ہوں، جستجو کرنا اور چیزوں کو ایکسپلور کرنا اور مختلف دھرموں کے بارے میں پڑھنا میرا ہمیشہ سے ہی مشغلہ رہا ہے۔ بس شروع سے ہی میرا مزاج ایسا ہی ہے۔ اس سب کا نتیجہ یہ تھا کہ میں جب تک اٹلی میں تھی تو 15-16 سال کی عمر کی میں جب ہوئی تو میں نے بدھزم کو جوائن کر لیا۔ مجھے لگا کہ یہ نسبتاً بہتر مذہب ہے، اور میں نے بہت سارے منترا ان کے یاد کیے۔ میں بدھزم کو پریکٹس کرتی تھی، میں مراقبہ کرتی تھی، جسے انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ مگر یہ زیادہ عرصے نہیں چلا، کیونکہ ایک بیسک پوائنٹ جو میرے دماغ میں شروع سے بچپن سے ہی تھا، وہ تھا مونوتھزم، یعنی وحدانیت، یعنی ایک خدا کو ماننے والے مذہب کا پیروکار ہونا۔ جبکہ بدھزم، اس میں کسی ایک خدا کی عبادت کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے میں بعد میں بدھزم سے دور ہو گئی۔ میں بہرحال روحانیت کی متلاشی تھی اور ہمیشہ ہی روحانیت کو سرچ کرتی رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام سے آگاہ نہیں تھی یا مجھے مسلمانوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اٹلی میں بہت سارے موروکو سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان ہیں۔ ان کی عورتیں بلیک عبایا پہنتی ہیں، اور وہ یہاں اٹلی میں اکثر موروکنز دیکھے جاتے ہیں۔ مگر وہ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بہت لوور طبقہ آپ کو گھروں میں صفائی کرنے والے، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی آیا، اور ہمیشہ لوور جاب کرنے والی ہی خواتین نظر آتی ہیں۔ ان سے سوری، میں کبھی بھی زیادہ انسپائر نہیں ہوئی۔ مجھے اسلام کے بارے میں ان کو دیکھ کے صرف یہی پتہ تھا کہ مسلمان عورتیں بلیک عبایا پہنتی ہیں، وہ صرف اسی ایک ہی لباس میں ہوتی ہیں، اور ان کا اور کوئی ڈریس نہیں ہوتا۔ بس یہی ایک بات مجھے پتہ تھی، اور جو بات پتہ تھی وہ بھی غلط پتہ تھی۔ مجھے اسلام کی کوئی بہت زیادہ نالج نہیں تھی جب تک کہ میں اٹلی سے انگلینڈ نہیں آئی۔ پھر جب میں
لندن آئی تو یہاں میں بہت سارے مسلمانوں سے ملی۔ یہاں پر میں نے دیکھا کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں جو عبایا نہیں لیتی، صرف اسکارف لیتی ہیں، اچھے لباس پہنتی ہیں، اور بعض ایک تو ایسی ہیں جو برقع یا اسکارف کچھ بھی نہیں لیتی اور وہ بالکل ماڈرن عام یورپینس کی طرح ہی گھومتی ہیں۔ تو یہ ایک مختلف نظریہ، ایک مختلف سوچ اسلام کے بارے میں مجھے لندن آ کر پتہ چلی۔ بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کس مذہب کو فالو کرتی تھی، یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کرسچن فیملی میں پیدا ہوئی تھی تو میں کرسچینٹی کو ہی فالو کرتی ہوں گی، مگر میں ہمیشہ سب کو بتاتی ہوں کہ نہیں، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی مذہب کو فالو نہیں کرتی تھی۔ دراصل میں روحانیت کی تلاش میں تھی، میں سفر میں تھی، اور اس سفر میں مختلف مذاہب کو اسٹڈی کر رہی تھی، مگر پراپر کسی ایک مذہب کو سچ مان کے اس کو قبول کر لینا یہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا، تو میں نے اسلام کو ہی قبول کیا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی مذہب کو قبول نہیں کیا تھا۔ البتہ اسٹڈی کے فیس میں ایک مستقل پروسیس میں ہمیشہ رہی۔ ہاں، اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ضرور تھیں جن پر میں ہمیشہ سے ہی ایمان رکھتی تھی۔ مثال کے طور پر میں ایک اللہ پر ایمان رکھتی تھی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتی تھی۔ میں مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان رکھتی تھی، اور اس کے علاوہ میں شراب نہیں پیتی تھی۔ میں شراب پینے کو بہت برا سمجھتی تھی۔ اسی طرح کی کئی چیزیں تھیں جو کہ اسلام کے مطابق تھیں، اور یہ ایسی چیزیں تھیں جو میری زندگی میں ہمیشہ سے تھیں۔ اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کافی حد تک مسلمان تھی۔ خیر، جب میں یہاں لندن آئی تو میں نے یہاں پر بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لندن میں مسلمانوں کی کثرت ہے۔ میرے ساتھ آفس میں کولیگ کام کرتی تھی جو کہ نارمل شلوار قمیض پہنتی تھی اور ایک شال ٹائپ دوپٹہ وہ لیتی تھی، سر پر اسکارف لیتی تھی۔ وہ کسی بھی قسم کے بلیک عبائے میں نہیں ہوتی تھی، بہت اچھی ڈریسنگ میں آفس آتی تھی۔ اور جس بلڈنگ میں نے روم کرائے پر لیا تھا وہاں پر ایک اور لڑکی تھی، وہ بھی مسلمان تھی۔ وہ جینس اور ٹی شرٹ پہنتی تھی، وہ بالکل کوئی پردہ نہیں کرتی تھی، اور اس طرح کی مکس مسلم گیدرنگ سے یہاں لندن میں میری ملاقات ہوئی، جن میں پردہ کرنے والی لڑکیوں سے بھی اور پردہ نہ کرنے والی لڑکیوں سے۔ تو میں نے دیکھا کہ اسلام صرف کوئی کنزرویٹو سا مذہب نہیں ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے والے لوگ کھلے دل کے، پڑھے لکھے اور بہت انٹلیکچوئل ہیں۔ ایک مسلمان لیڈی ڈاکٹر سے میں ہاسپٹل میں ملی تو میرا نظریہ یہ بنا کہ مسلمان پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آیاؤں کا، بچے سنبھالنے والی عورتوں کا یا گھروں میں صفائی کرنے والی عورتوں کا ہی مذہب ہے۔ یہاں سے اسلام کو میں نے انٹلیکچوئل مذہب کے طور پر سمجھا اور میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ تو میری آفس کولیگ نے مجھے قرآن پاک پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے انگلش ترجمے والا قرآن لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا، مگر اس کا شروع میں میرے اوپر کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں ہوا جب تک کہ میں یہاں لندن میں ریورٹڈ مسلمانوں سے نہیں ملی تھی۔ جب میں یہاں پر ایک دو لیڈیز سے ملی جو کہ پیدائشی کرسچن تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے ان کی اسٹوری سنی، تو یہاں سے میرا زیادہ رجحان اسلام کی طرف ہوا، اور میں نے اس کو واقعی دل سے سمجھنا اور پھر اس کو دوبارہ اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی ہے کہ تم نے کیوں اور کیسے اسلام قبول کیا؟ اور اس کے بعد دوسرا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ تم حجاب کیوں لیتی ہو؟ اکثر میرے ساتھ کام کرنے والے نان مسلم کولیگس کہتے ہیں کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں وہ خود حجاب نہیں لیتی ہیں، تو تم کیوں لیتی ہو؟ تم تو کنورٹڈ مسلم ہو،
تم نے تو ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں یہی کہتی ہوں کہ حجاب لینا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز پڑھنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک عبادت ہے، اور اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کی چوائس ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو بھی آپ کی چوائس ہے۔ آپ نے مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے؟ آپ نے برے اعمال کی سزا بھگتنی ہے یا اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا ہے؟ یہ راستہ دراصل آپ نے چننا ہے۔ اسلام قبول کرنا ایک الگ بات ہے اور اسلام پر عمل کرنا یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے۔ میں اسلام پر ایمان لے آؤں، میں اللہ پر ایمان لے آؤں، میں مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان لے آؤں، یہ الگ چیز ہے۔ اس سے کم از کم یہ تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جاؤ گے، اور اس کے بعد میں اس پر عمل کرنے لگوں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ایمان لے آنے کے بعد جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اتنی ہی اچھی اور بڑی جنت ملے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایمان لائے ہیں تو آپ عمل بھی کیجیے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے ایمان پر فوراً ہی عمل شروع کر دیا تھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا اس کے فوراً بعد میں نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی، فوراً بعد ہی میں نے اسکارف لینا شروع نہیں کیا۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو معاف فرمائیں گے کہ جو نیو مسلمس ہوتے ہیں جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس پیریڈ میں جو تھوڑا سا عرصہ ایسا گزرتا ہے جس دوران وہ مذہب پر عمل نہیں کر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس پیریڈ کو معاف فرمائیں گے۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کی۔ شادی کے بعد تک بھی میں اسکارف نہیں لیتی تھی۔ مجھے یاد ہے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بیٹھی تھی اور میں بغیر اسکارف کے نارمل ڈریسنگ میں تھی۔ میں نے اسکارف خرید کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا ہوا تھا، تو میں وہاں لیڈیز واش روم میں گئی، اور جب میں لیڈیز واش روم کے اندر انٹر ہوئی تو میں بغیر اسکارف کے تھی، مگر میں نے وہ اسکارف وہاں پہنا اور پن اپ کر کے اس کو سر پر اپنے سیٹ کر کے میں جب باہر آئی تو میں حجاب کے ساتھ تھی۔ تو کئی واش روم کے باہر کھڑی ہوئی لیڈیز بھی مجھے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئیں کہ اندر گئی تھی تو بغیر حجاب کے اور باہر آئی ہوں تو حجاب والی ہوں۔ اور جب میں واپس لاؤنج میں آئی اور آ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی تو وہ بھی ایک دم مجھے دیکھ کے شاکڈ رہ گئے۔ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے حجاب پرچیز کر لیا ہے۔ میرے اوپر کسی نے فورس نہیں کیا، میں نے مذہب پر جتنا عمل کیا، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا، اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کیا یا اسلام قبول کرنے کے 1 ڈیڑھ سال بعد کیا، میں نے جتنا بھی عمل کیا میں نے اپنی مرضی سے کیا اور اپنی مرضی سے ہی کر رہی ہوں۔ اسلام دراصل مسلسل لرننگ پروسیس کا نام ہے۔ میں مسلسل سیکھ رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے پورا اسلام پڑھا، اسٹڈی کیا، جیسا کہ عموماً لوگوں کی اسلام قبول کرنے کی سٹوریز ہوتی ہیں کہ 2 2 3 3 سال تک ریسرچ کی، اسٹڈی کیا اور پھر قبول کیا۔ تو نہیں، میں نے یہاں لندن آنے کے 6 7 مہینے بعد ہی اسلام قبول کر لیا۔ 1 سال بعد میری اپنے ہسبینڈ سے ملاقات ہوئی اور اس وقت میں کنورٹڈ مسلمان تھی۔ بعد میں میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے شادی کی، اور اب میری شادی کو بھی 8 9 مہینے ہو چکے ہیں، تو ابھی بھی میں عمل کرنا سیکھ ہی رہی ہوں، اور یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، لرننگ پروسیس ہے جو کہ موت تک چلتا ہے، اور موت تک بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% پرفیکٹ مسلمان ہوں۔ تیسرا بڑا سوال مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد میری فیملی کا، خاص طور پر میرے پیرنٹس کا کیا رد عمل تھا؟ تو ظاہری بات ہے کہ اٹلی میں رہنے والی کٹر کیتھولک فیملی کا ریئیکشن کیا ہوگا، یا آپ سمجھ سکتے ہیں۔
انہیں یہ بالکل پسند نہیں آیا اور انہوں نے میرے اس اسلام قبول کرنے کو بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ میری والدہ نے بہت ہی سخت جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے دل سے نکل گئی ہو اور میرا دل تو تمہارے لیے پتھر کا ہو گیا ہے اور میرے دل میں تمہارے لیے کوئی محبت نہیں رہی۔ مگر یہ کہ یہ سب وقتی فیز تھا، ان کا غصہ تھا۔ 4-6 مہینے کے بعد پھر آہستہ آہستہ چیزیں نارمل ہونا شروع ہو گئیں۔ اب چونکہ مجھے 1.5 سال کے قریب عرصہ ہو گیا ہے اسلام قبول کیے، تو اب آہستہ آہستہ چیزیں نارمل ہو رہی ہیں اور ان کا رویہ بھی نسبتاً مجھ سے بہتر ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھیے اسلام کے بارے میں، یا اسلام قبول کرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں۔ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھیے۔ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر بناؤں گی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ ناظرین، اللہ جب ہدایت دینا چاہے تو کفر کے گڑھ میں بھی ہدایت کی شمع جلا دیتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم ایمان والوں کو بھی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔